آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت ساری جو سیاست ہو رہی ہے وہ 80 اور 90 کی دہائی میں پسی ہوئی ہے، ابھی بھی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے؟ اگر آپ نوجوان نسل سے بات کریں، وہ رائٹس کی بات کرتا ہے، وہ اپنے جمہوری حقوق کی بات کرتا ہے، تو کیا ابھی بھی ڈیولپمنٹ کی کوئی سیاست؟ ایک ووٹ نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا. میرا ایک اسپتال رکا ہوا ہے، نالا لئی رکا ہوا ہے، ڈھوک ہسو والا کالج رکا ہوا ہے. دے ڈونٹ ڈسکس اٹ. عید سے 4 دن پہلے جو اسپتال 440 بیڈ کا بنا رہا ہوں 90% بنا ہے، اس کے گیٹ بھی اتار کے لوگ لے گئے. اتنی بھوک ہے کہ اسپتال کے گیٹ بھی لوہے میں بیچتے ہیں لوگ. تو لوگ ڈیولپمنٹ پہ نہیں، یہ جو ووٹ پڑا ہے 2024 کے الیکشنز میں، یہ ڈیولپمنٹ پہ نہیں ہے؟ میں جس نے اسکول لائف سے الیکشن ہی لڑا ہے، میئر کا الیکشن بھی مجھے ہروایا گیا، میں جیت کے بس سمیت اندر گیا تھا، لیکن میں 1 ووٹ سے ہارا، اب دوسری دفعہ 2 ووٹ سے. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کا ایک بھی ووٹ نہیں ہے، ایک بھی ووٹ نہیں ہے. لوگ بدل گئے ہیں، ٹوٹل بدل گئے. رائٹس کی بات کرتے ہیں لوگ. Right. تو پر لگتا تو اس طرح ہے سر کہ جو موجودہ حکومت ہے، پنجاب میں عتق عزت کا بل آ گیا، پھر فائر وال کی بات جو ہو رہی مرضی لے ہے، آئیں، یہ دوسری طرف جا رہے ہیں. یہ اور طرف جا رہے ہیں، قوم دوسری طرف جا رہی. یہ پشاور کی یہ لاہور کی طرف جا رہے ہیں، قوم پشاور کی طرف جا رہی ہے. اور شاید ان کو اندازہ نہیں کہ حالات کتنے خراب ہیں. اگر میں ایز اے شیخ رشید آپ کے سامنے عید کے دن اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنے محلے میں فیل ہو گیا. سجان سنگھ کی حویلی میرے پاس ہے، لال حویلی میرے پاس ہے، گنگا رام کا گھر، میری والدہ کا گھر. میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ کسی وقت بھی کچھ ہو جائے گا. تو یہ ریئلائزیشن کیوں نہیں؟ یہ تو بڑے گھاک اور زیرک لوگ ہیں سر، یہ جو اس وقت حکومت میں ہیں، چاہے میاں صاحب کی جماعت ہو کوئی جائے زیرک دیگر. شیرک نہیں جی، کوئی اور حکومت چلا رہا ہے. کوئی زیرک شیرک نہیں، کوئی ان کی سے نہیں، کوئی ان کی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی ان کا. میں تو ایز اے شیخ رشید میں تو ایسے ہی سمجھ رہا ہوں کہ بھئی جمعہ جج کے ساتھ ہے، بس نتھنگ ایلس. پر اس میں سر جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے، اس میں میاں صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو آپ ایک ہی پلڑے میں ڈالیں گے یا 2 مختلف سیاستیں ان کی آپ دیکھ رہے ہیں؟ بڑا مشکل سوال کیا ہے. میاں نواز شریف کبھی کبھی بدل جاتا ہے، شہباز نہیں بدلے گا، لیکن نواز شریف کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے. نواز شریف کہیں یہ انتظار تو نہیں کر رہے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں کوئی بیانیہ بنا لوں، میں نیا اینٹی مطلب سٹیٹس کو آ جاؤں، یا کوئی وہ بیانیہ لے کے میں جو ہے. میں نے نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میں شہباز کے ساتھ زیادہ قریب ہوں. اور نواز شریف کسی ٹائم بھی بدل سکتا ہے. نواز شریف شہباز شریف سے کم کرپٹ ہے، اور وہ کبھی کبھی اس کی غیرت جاگ جاتی ہے، کبھی کبھی. ناٹ ایوری ڈے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. ٹھیک. پر اچھا سر، اس وقت جو حکومت میں ہم نے تناؤ دیکھا ایگزیکٹو میں اور عدالتوں میں، تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کی مطلب رخصتی کا، کہ نہیں آپ نہیں سمجھتے؟ فیصلہ کہیں اور ہے جی، فیصلہ انہوں نے کرنا، باقی کوئی میٹر نہیں کرتا. ٹھیک. باقی ایسے ہی جمعہ جنج کے ساتھ ہے. میں تو آپ کو ایک ایسا سوال عید کے دن کرتا ہوں، آپ آدھی کیبنٹ کے نام مجھے بتا دیں، میں ₹1,00,000 آپ کو انعام دوں. سر ہمیں تو ہر طرف محسن نقوی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ تو کہیں کوئی ہمیں نہیں پتا. تو بس پھر یہی حال اسمبلی ممبروں کا ہے. 47 اور 45 میں دونوں کو ایک ہی کھاتے میں دیکھتا ہوں. وہاں بھی وہ لوگ 45 میں ایسے آئے ہیں جو ہلکی پھلکی موسیقی والے ہیں، کو پکا راگ گانے والے نہیں ہیں کہ ان میں اتنی جرت ہو کہ اٹھ کے وہ پکا راگ گائے. یہ پی ٹی آئی کی سلیکشن ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. لیکن عام آدمی جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. نون لیگ کے اندر سے، حکومت کے اندر سے ہم نے آوازیں سنی، کسی زبردستی ہمیں حکومت دے دی، ہم تو لینا نہیں چاہتے تھے، اور یہ انتخابات میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ پہلی دفعہ ہم ایک ایسی حکومت دیکھ رہے ہیں جس کے سینئر رہنما بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں زبردستی حکومت دی گئی. تو یہ زبردستی کیسے حکومت دی جاتی ہے؟ اس کا تو نہیں مجھے پتا. رانا ثناءاللہ خواجہ سعد رفیق جو ہیں، ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے، اور جاوید لطیف، یہ کیوں آ رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح جگہ پہ ان کا نٹ جو ہے، نیٹ نہیں کہہ رہا، نٹ کہہ رہا، صحیح جگہ فٹ نہیں ہو رہا تھا. نہیں فٹ تھا. ٹھیک. ورنہ اگر گنگو تیلی جیت گیا ہے تو ان تینوں کو بھی جیت جانا چاہیے تھا. تو جو شہباز شریف کے قریب لوگ تھے وہ جیت میں گئے. اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. دیکھیں، میں نے خواجہ رفیق سعد کے کیا نام ہے اس کا، سعد رفیق صاحب کے سعد رفیق کے والد خواجہ میرے صاحب. سامنے شہید ہوا جی. جی جی. بڑے باپ کا بیٹا ہے. ان 3-4 بندوں کا ہارنا مجھے سمجھ نہیں آیا جی. باقی جہاں ایسے لوگ بھی ہوئے جو 30 کے آگے 1 لاکھ لگ گیا، تو ان کے آگے بھی 1 لاکھ لگ سکتا تھا. یہ وہ بہتر سوچ سکتے ہیں کیا وجہ. اچھا سر، پنجاب کی سیاست پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے. گجرات میں جو ہوا، چودھری خاندان میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان الیکشنز میں سپلٹ ہوا. یہ آج سے 8-10 سال پہلے کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا ہوگا؟ اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست مونس آگے لے کے چلیں گے، یا شافع صاحب چلیں گے، یا سالک صاحب لے کے چلیں گے؟ لیگیسی کون لے کے میں نے ایک جگہ پہ سالک کو اور محسن نقوی کو اکٹھے جاتے دیکھا. میں اس جگہ سے باہر آ رہا تھا. رائٹ. سالک اور محسن نقوی رشتہ دار ہیں. جب شجاعت اور پرویز کی شادی ہو رہی تھی تو اس میں میرا بڑا اہم رول تھا. اور پرویز الہی کا والد کا تو اتنا سے نہیں تھا، ظہور الہی کا ہی فیصلہ ہوا کرتا تھا. تو ظہور الہی نے جو فیصلے کیے وہ بات جیسے بھی ہے. لیکن یہ الیکشن جو تھا، عوام میں کیسرا تھی بہن میری چھوٹی بیٹیوں کی جگہ، بہن ہی سمجھیں، ہم عمر ہی ہیں ہم، اور پرویز الہی کا تھا. ان کا کوئی دوسروں کی پوزیشن نہیں تھی. لیکن پوزیشن اسی کی ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ٹھیک. پر آگے مستقبل میں ان کی سیاست اب نہیں ہو سکتا. مونس نہیں کرے گا، مونس بھی نہیں کرے گا اور سالک بھی نہیں کرے گا. ٹھیک. اور مونس انڈیپینڈنٹ اپنا جو انہوں نے راستہ لے لیا ہے. میں سالک اور مونس کو اکٹھے ہوتا نہیں دیکھتا جی. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ٹھیک. کہ مونس اور سالک کو میں الگ الگ دیکھتا ہوں. ٹھیک. اچھا، اس چیز نے ویسے آپ کو کیونکہ وجاہت جو تھا چودھری ظہور الہی صاحب نے بچپن میں جوانی میں میری طرف بھیج دیا تھا کہ اس کو، لیکن جب میں نے اس کی صورت حال دیکھی تو میں نے اس کو کہا اس کو واپس ہی گجرات لے جاؤ. لیکن میں مونس اور سالک کو اکٹھا ہوتے نہیں دیکھ رہا. ٹھیک. اچھا، ویسے چودھری پرویز الہی صاحب نے جو سٹانس لیا سر، اس نے آپ کو سرپرائز کیا کہ چودھری صاحب جیل بھی اتنی کاٹی، اور پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو دوسری طرف سے بھی بڑی آفرز ہیں؟ مطلب واز اٹ اے سرپرائز فار یو سر؟ ایکچولی میرا خیال ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہتا تھا ایز اے چیف منسٹر. ٹھیک. اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے اور خود عمران خان کا خیال تھا کہ وہ ریزائن کریں. میں دونوں طرف تھا. یہ اسمبلیاں توڑنے والا مشورہ آپ سے ہوا تھا ویسے خان صاحب نے کیا؟ میں نے عمران خان سے پوچھا تھا جی. تو اس نے تحریر مجھے نکال کے دکھائی جو پرویز الہی کی لکھی ہوئی تھی. ٹھیک. لیکن فواد اس تحریر کو مجھ سے اس نے پوچھا کہ تو نے تحریر خود پڑھی ہے؟ میں نے کہا تو چھوڑ اس بات کو، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں. لیکن میں نے وہ پڑھا کہ اس کے پاس تھا، عمران کے پاس، کہ میں ریزائن کر دوں. ٹھیک. اور الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے. میں نے خود پڑھا. ٹھیک. اس نے اپنی جیب سے نکال کے مجھے دکھایا. ٹھیک. اور یہ عمران خان صاحب کے سر، یہ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ وہ لکھے، کہہ رہے کہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کاغذ مجھے دکھایا. وہ میں نے پڑھا، اس میں اس کے سگنیچر تھے، ریزگنیشن. ٹھیک. بطور وزیر اعظم. جی ہاں. ٹھیک. اور یہ بات پھر یقیناً دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی کنوے تو ہوئی ہوگی، پر جس طریقے سے تحریک عدم اعتماد آئی، اس میں آپ کریڈٹ کس کو زیادہ دیتے ہیں؟ ایون کہ دیکھیں سندھ ہاؤس میں بھی کافی دوست اکٹھے ہوئے، مولانا بھی اس وقت ادھر ہی تھے، آلدو کہ اس وقت تو مولانا ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے زیادہ قریب ہیں. اس پہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ کتنا سفر اکٹھا کر سکتے ہیں، اس وقت ان کا کیا کردار تھا؟ یہ طے ہو گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے. تو عمران خان جو بہت ساری باتیں کہتا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا تھا مجھے فارغ کرنا ہے، تو اس میں پھر حقیقت ہے نا سر؟ حقیقت. ٹھیک. اچھا سر، اس سارے عرصے کے دوران کسی دوسری جماعت نے اتحاد کی آپ سے بات کی، کوئی آفر ہوئی، کسی لیڈر نے کوئی رابطہ کیا؟ کسی فوجی نے نہیں کیا، کسی سیاسی نے نہیں کیا، کسی کچھ نے نہیں کیا.
اچھا پچھلے دنوں سر حکومت نے عمران خان کے سیل کی جیل کا جو سیل ہے نا اس کی تصویر سپریم کورٹ میں دکھائی. بیوقوف لوگ ہیں. اور اور اس سے آپ سمجھتے ہیں یہ لگژری جیل ایسا ہوتا ہے؟ سر کیا ہے بیڈ پہ سونا. اور وہ 40 دن میں ان کا مشکور ہوں کہ مجھے اسے کیا کہتے ہیں جو زمین پہ بچھایا جاتا ہے گدا سر، میٹرس. انہوں نے مجھے میٹرس بھی دیا، 2 تکیے بھی دیے، قرآن بھی دیا، مسلح بھی دیا، وضو. میں نے مطلب ہے اس میں تو کوئی، میں ان کا مشکور ہوں، اگر مجھے میٹرس نہ دیتے تو کیا کرتا. انہوں نے اچھا والا میٹرس مجھے دیا اور میں دوائی کی گولی کھا کے سوتا تھا، لیکن سوتا تھا. تو اگر میٹرس لگا ہوا ہے تو اس میں کوئی کمال ہے جی کیا یار. لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے. میں جن 40 دن میں رہا ہوں میرا انہوں نے خیال رکھا، میٹرس تھا اور اس کی 8ویں دن بعد چادر بدلی جاتی تھی.